من الشيطان الرجيم الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں امام الانبیاء دیکھوں حبیب امام الانبیاء دیکھوں حبیب کبریا دیکھوں وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی
وہ جن کے دم قدم سے صبح نے بھی روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، منور کر دیا جس نے فضا و رہنما دیکھوں، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا وسط عالم میں، وہ جن کی برکتوں سے اب بالا وسط عالم میں، تمنا قلب مضطر کی وہ دعے بے بہا دیکھوں، تمنا قلب مضطر کی وہ دعے بے بہا دیکھوں، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، قدم باہر مدینے سے تصور میں مدینہ ہے، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، الہی یا الہی عظمتوں کی انتہا دیکھوں، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی وہ حسن کی محفل، کبھی وہ شوق کا منظر، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، کبھی آنسو کی زنجیروں میں عاشق کی صدا دیکھوں، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، در جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ، شفاعت کا یہ منظر یا خدایا میں رضا دیکھوں، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها
ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب كسب الحلال فريضة بعد الفريضة. صدق الله وصدق رسوله النبی الکریم. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے انتہائی قابل قدر دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، الحمدللہ اس مبارک عشرے کی آج تیسری تاقرات ہے جس میں ہم سب یہاں پر ایک طلب لے کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائیں اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں. اللہ پاک نے اس دنیا کی ہر مخلوق کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا ہے. جتنی مخلوقات اس دنیا میں ہیں وہ کتنی ہے، کتنی قسموں پر ہے، کہاں پر ہے. اس عالم کے ہر کونے میں، چاہے وہ خشکی ہے، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ فضا ہے، ہر جگہ کی مخلوق الگ ہے اور ہر مخلوق کی غذا الگ ہے. پھر غذا کے کھانے کے مقدار میں بھی فرق ہے، وقت میں بھی فرق ہے، ہر چیز الگ الگ ہے. لیکن ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ہر ایک کے رزق کا ذمہ اپنے اوپر لیا. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. فرمایا زمین پر ایسا کوئی چلنے والا نہیں، دابہ ما يدب على الارض، جو زمین پہ چلتا ہے، زمین پہ زندگی بسر کرتا ہے، مگر یہ کہ الا علی اللہ رزقها، اللہ پاک کے ذمے ہے اس کو رزق پہنچانا اور اس کو رزق دینا. تو جب کائنات کی ہر مخلوق کو رزق ملتا ہے، وقت پہ ملتا ہے، اللہ پاک ان کو بھوکا نہیں سلاتے، بھوک سے نہیں مارتے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اشرف المخلوقات کو اللہ پاک بھوک سے مار دے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آخری اور محبوب ترین امت کو اللہ پاک اس بے کسی کی حالت میں چھوڑ دے اور یہ اپنے رزق کے لیے پریشان ہو جائے؟ چونکہ ہمارے اندر حرص کا مزاج غالب ہے، طلب حرص زیادہ ہے، اس لیے اس وقت کھانا کھاتے ہوئے مجھے کل کے کھانے کی فکر ہے. ابھی سامنے اللہ پاک کا رزق پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے بھی مجھے ٹینشن یہ ہے کہ رمضان کے آخر تک کیا ترتیب ہوگی، کتنا راشن آئے گا، کیسے ہوگا، فلاں ہوگا، یہ ہوگا، لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، ساری چیزیں بند ہو جائیں گی، پتہ نہیں کیا بنے گا. تو نعمت کو استعمال کرتے ہوئے انسان پریشان ہے، جبکہ یہ نعمت بھی اللہ پاک نے دی ہے. اللہ کے حکم اور توفیق کے بغیر تو ایک نوالا نہیں پہنچ سکتا انسان تک. تو انسان کے اندر جب حرص کا مزاج غالب ہو جاتا ہے دوستوں، تو پھر اس کی زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتی. اس لیے فرمایا کہ مال بہترین خادم ہے اور بدترین آقا ہے. مال بہترین خادم ہے. اگر تو مال کو اپنا خادم بنایا، خادم آپ سمجھتے ہیں نا، جو خدمت کرتا ہے، جو آپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے، تو اگر تو مال کو خادم بنا کے رکھا، خادم سمجھا، تو یہ بہترین خادم ہے اور بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اگر اس مال کو آقا بنا لیا، اپنا مالک بنا لیا، اپنا بڑا بنا لیا،
تو پھر یہ بدترین آقا ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں نے ایک جملہ لکھا کہ بعض لوگ دنیا میں مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ دنیا میں مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. دونوں میں فرق ہے نا. بعض لوگ مالدار ہوتے ہیں اور بعض لوگ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں. ایک آدمی کو اللہ پاک نے مال کی نعمت دی، اس نے محنت کی اور کسب حلال کے لیے لگا رہا، اپنے آپ کو تھکایا، جسم کا پسینہ نکلا. یہ بہت بڑا عمل ہے. یہ یاد رکھیں، کسب حلال میں لگنے والا کبھی اپنے آپ کو احساس کمتری کا شکار نہ کریں. بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو جا کے دکان پہ، مارکیٹ میں، تجارت کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں تو ہم بہت پیچھے رہ گئے. آپ دین کا ایک فریضہ پورا کر رہے ہیں. کسب حلال میں لگنا فریضۃ بعد الفریضہ. حدیث پاک میں فرمایا حلال کمائی کی طلب کرنا، فکر کرنا، کوشش کرنا، یہ دوسرے فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے، ایک ذمہ داری ہے. یہ آدمی اپنے آپ کو دنیادار نہ سمجھے، گناہگار نہیں سمجھے. محنت کر کے، کما کر، رزق حلال لے کر گھر والوں کے پاس آتا ہے اور گھر والوں پہ جو خرچ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے سب سے افضل صدقہ وہ ہے، یعنی صدقے کا ثواب جو انسان لا کے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کر لے. ہم تو اس کو سمجھتے ہی نہیں نا. گھر میں لائے ہوئے راشن کو، گھر میں لائے ہوئے رزق کو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ تو ایک میری ذمہ داری ہے اور کام ہے جو کرنا ہے بس. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک درہم وہ ہے جو کسی غریب کو دیا گیا، ایک درہم وہ ہے جو قریبی رشتہ دار کو دیا گیا، ایک درہم وہ ہے جو بیوی بچوں پہ خرچ کیا گیا. 3 مراحل بتایا آپ. ایک درہم غریب مسکین کو جو اجنبی ہے، اس نے سوال کیا یا اس کی حالت دیکھی، ہم نے اس کو دے دیا. اور ایک درہم اپنے غریب رشتہ دار کو دیا. اور ایک درہم وہ تھا جو لا کے اپنے گھر والوں پہ، علی اہلہ، بیوی بچوں پہ خرچ کیا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجر میں سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں وہ درہم ہے جو گھر والوں پہ خرچ ہو. ہماری سوچ بالکل اس کے الٹ چلتی ہے. ہم سمجھتے ہیں شاید جو راستے میں کسی غریب مسکین فقیر کو دے دیں تو وہ تو صدقہ ہے، اس پہ تو اجر ہے، باقی جو بیوی بچوں کو دے رہا ہوں تو یہ تو اب آ گیا ہے سر پہ، شادی کی ہے تو اب آ گیا ہے مجھ پہ. ایسا نہیں ہے دوستو، اس کا اجر سب سے زیادہ ہے. تو اب انسان اگر حرص سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے اور محنت کر کے مال کماتا ہے، مالدار بن جاتا ہے تو یہ تو نعمت ہے. لیکن اس نے جو مال کمایا تو مالدار بننے کے بعد اسی مال کا چوکیدار بن گیا. یہ پھر زندگی کو خراب کرنے کا ذریعہ ہے. مال کی چوکیداری کیا ہے کہ اب ہر وقت بیچارہ اس ٹینشن کے اندر ہے کہ کہیں یہاں سے ضائع نہ ہو جائے، کہیں وہاں سے کوئی نہ نکال لے، کہیں کوئی چور رات کو نہیں آ جائے، 10 تالے لگائے ہوئے ہیں، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اب رات کو نیند نہیں آ رہی، رات کی نیند اڑ گئی ہے. کیوں؟ گھر میں بڑی اماؤنٹ پڑی ہوئی تھی، نیند ہی نہیں آ رہی. بار بار جا کے دروازوں کے تالے 3 مرتبہ چیک کرتے ہیں ہم. یہ تو مالداری نہیں ہوئی، یہ تو مال کی چوکیداری ہو گئی. مال خادم ہے، اگر اس کو مخدوم بنا لیا اور اس کو اپنے اوپر حاوی کر لیا، یہ پھر بہت بڑی مصیبت بن جاتی، بہت بڑی. اس لیے انسان کو منع نہیں کیا گیا بلکہ انسان کو حکم دیا گیا کہ یہ طلب کسب حلال میں نکلے گا، جائے گا، اپنا پسینہ بہائے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن اس مال کو اپنا حاکم نہیں بنائے گا، ورنہ یہ مال اس کو خراب کر دے گا. اس لیے علماء نے مثال دی
کہ اگر انسان آپ کبھی جائے نا سمندر دیکھنے کے لیے، تو سمندر پہ سب سے زیادہ جو پرندے مرغابی آتی ہے، ایک مرغابیاں آتی ہے سمندر میں، اللہ پاک نے ہر مخلوق کو ایسی حس دی ہوئی ہے، حس ایسی سمجھ دی ہوئی ہے کہ یہ ایک کھٹکے میں، لمحے میں کسی بھی خدشے کا، خطرے کا فوراً ادراک کرتی ہے۔ تو اب یہ جو مرغابی ہے، یہ اللہ پاک نے اس کو اڑان بھی دی ہے، پروں پہ اڑ بھی سکتی ہے، اور اس کو یہ صلاحیت دی ہے کہ یہ آ کر پانی کی سطح پہ بیٹھ جائے، اوپر سطح پہ بیٹھ جائے۔ اس کی نگاہ اتنی تیز رکھی ہے کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اڑتے اڑتے نیچے سمندر کے اندر مچھلی کو دیکھ لیتی ہے کہ وہاں جا رہی ہے، یہ اس کو لینے کے لیے، شکار کرنے کے لیے نیچے آتی ہے، یہ مرغابی، تاکہ اس مچھلی کو شکار کر لو۔ لیکن اللہ کی شان، اس مرغابی کے لیے بھی ایک شکاری کونے پر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی اسباب کر کے بیٹھا ہوا ہے نا۔ اب شکاری دو ہو گئے، ایک مرغابی مچھلی کا شکار بن کے آ رہی ہے، اور ایک مرغابی کا شکاری بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس کی حس اتنی بیدار ہے اس مرغابی کی، اللہ پاک نے اس کی صلاحیت اتنی بڑھا دی ہے کہ یہ جب پانی کے ساتھ لگتی ہے اور اس کو ہلکا سا کھٹکا محسوس ہو جائے کہ قریب میں کوئی ہے، تو یہ پانی سے لگ کر فوراً اوپر ہو جاتی ہے، اور اس دوران اس کے پر گیلے بھی نہیں ہوتے۔ اگر اس کے پروں کو پانی کی گیلاہٹ لگ جائے تو یہ بھاری ہو جاتی ہے، اور جب بھاری ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اڑان کمزور ہو جاتی ہے۔ جب اڑان کمزور ہو گئی تو شکاری کے لیے شکار کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اب یہ سارا منظر نامہ سامنے رکھ کر فرمایا کہ مال کے ساتھ تعلق اور محبت اس قدر ہو جیسے کہ مرغابی پانی میں شکار کرتے ہوئے محتاط زندگی گزارتی۔ انسان دائیں بائیں نظر رکھے، یہ مال خطرناک چیز بھی ہے اور بہت عظیم نعمت بھی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کے لیے لفظ خیر استعمال فرمایا۔ آپ کو پتا ہے قرآن کریم میں اللہ پاک نے مال کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا؟ خیر۔ اور خیر کس کو کہتے ہیں؟ جس میں بھلائی ہو۔ ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین، جو آدمی اپنے ماں باپ کے لیے خیر چھوڑ دے، خیر سے مراد یعنی مال چھوڑ کے چلا جائے، اس کو مال کا۔ اور وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، فرمایا یہ بندہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے۔ دونوں جگہ لفظ خیر آیا، ایک میں نے سورہ بقرہ کی آیت پڑھی، ایک سورہ عادیات کی پڑھی ہے دوستو۔ دونوں جگہ مال کو کس سے تعبیر کیا؟ خیر سے تعبیر کیا، اس کو خیر فرمایا گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات اللہ پاک نے فرمایا جعل اللہ لکم قیاما، ہم نے اس مال کو تمہاری زندگی کے قیام کا ذریعہ بنایا۔ قیام سمجھتے ہیں؟ قیام اس چیز کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی کی ترتیب صحیح جا رہی ہو۔ فرمایا یہ مال قیام ہے، قیام، غور کریں۔ دوسری جگہ سورۃ الانعام میں، یہ سورۃ المائدہ میں اللہ پاک نے یہی لفظ استعمال کیا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ایسا ہی ہے نا، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، ہم نے اپنے گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ بنا دیا۔ قرآن کریم میں دو چیزوں کے لیے قیام کا لفظ آیا، ایک خانہ کعبہ کے لیے، بیت اللہ شریف کے لیے، فرمایا یہ تمہارے قیام کا ذریعہ ہے، اور دوسرا اللہ پاک نے مال کو، مال حلال کو قیام کا ذریعہ بتایا۔ کہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، کہاں ہمارا کمایا ہوا مال، لیکن دونوں کے لیے لفظ قیام آیا کہ اس کے ذریعے سے بھی تم قائم ہو، اس کے ذریعے سے بھی قائم ہو۔ تو علماء نے فرمایا کہ خانہ کعبہ تو قیام ہے ہماری روحانی زندگی کے لیے۔ جب تک اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر موجود ہے تو یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کی ضمانت ہے، کہ یاد رکھیں
جب تک خانہ کعبہ قائم ہے یہ دلیل ہے کہ ایمان محفوظ ہے. اور جس دن خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا، حدیث پاک میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، بطور معجزہ آپ کو دکھایا گیا، ایک پتلی پنڈلیوں والا حبشی اٹھا ہے، پتلی پنڈلیوں والا حبشی، سیاہ رنگ کا، نیلی آنکھیں، اور اس نے آ کر خانہ کعبہ کی اینٹ ایک ایک کر کے توڑ دی. یہ آنے والے حالات بتائیں دوستو. فرمایا جب یہ کیفیت میری امت دیکھ لے گی اور اللہ کا گھر ٹوٹ جائے گا، بس قیامت قائم ہو جائے گا. تو یہ دنیا کا نظام قائم ہے خانہ کعبہ کے قیام سے. تو وہ قیام ہے روحانی زندگی کے لیے، اور مال قیام ہے جسمانی زندگی کے لیے. بات سمجھ گئے؟ تو مال نعمت بھی ہے اور مال مصیبت بھی ہے. انسان اپنے استعمال سے اس کو نعمت بھی بنا سکتا ہے، انسان اپنے استعمال سے اس کو مصیبت بھی بنا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ مال خدا نہ خواستہ مصیبت ہی مصیبت ہے یا محرومی کا ذریعہ ہے. نہیں، مال بہت ضروری ہے لیکن اعتدال کے ساتھ. اگر مال بالکل ختم ہو جائے، مال اگر بالکل ختم ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے کفر کا، اور اگر مال بہت زیادہ ہو جائے تو خطرہ ہوتا ہے ہلاکت کا. کچھ بات سمجھ میں آ رہی ہے دوستوں؟ مشکل باتیں تو نہیں ہو رہی آج کی مجلس میں؟ یہ چند باتیں سمجھ لیں تو موضوع انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا. ہم اصل میں ذہنی طور پر دو حصوں میں بٹے ہوئے ہیں. ایک ذہن ہمارے ہاں 100% مال پرستی کا ہے، یعنی وہ ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر مال نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں، پھر تو دنیا ہی ختم ہے. وہ بھی غلط جا رہا ہے. اور ایک ذہن یہ کہتا ہے کہ مال کا ہونا ہی مصیبت ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، جیب میں 100 روپے تو یہ بھی مصیبت ہے، اس کو ہٹاؤ. دو انتہائیں قائم ہو گئی ہے دوست، لیکن دونوں مصیبت ہے. اس لیے فرمایا اگر مال بالکل نہ ہو اس میں کفر کا خطرہ ہے. اس لیے کہ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا. یہ صحیح حدیث ہے. فرمایا قریب ہے کہ فقر، یعنی جو آدمی فقیر ہو جائے اور اس کا مال ختم ہو جائے، یہ فقر اس کو کفر کے راستے پہ لے جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انسان کمزور ہے. ایک دن صبر کرے گا، 2 دن کرے گا، 3 دن کرے گا، 3 دن کے بعد پھر کیا کرے گا؟ پھر لوگوں سے کہے گا بھائی میری مدد کرو. کسی نے سخت گرم جواب دے دیا، یہ اور کچھ بھی نہیں کرے گا، یہ گھر آ کر سیدھا اللہ پاک کی ذات پہ اعتراض کرے گا. کہے گا بھائی دنیا کھا رہی ہے، اور کہے گا نعوذ باللہ ہماری تو سنی نہیں جاتی. اللہ پاک سے گلے شکوے ایسے جملے بول دے گا کہ کفر کی حدود میں چلا جائے. تو بالکل انسان خالی ہو جائے یہ مسئلہ بھی خطرناک ہے. اور اگر مال کی کثرت ہو جائے تو پھر ہلاکت کا اندیشہ ہے. اس لیے کہ پھر شیطان انسان کو طرح طرح کے راستے بتاتا ہے کہ بھئی اتنا سارا مال پڑا ہوا ہے، کیا کرنا ہے بھائی جی؟ اس کو کہتا ہے بھئی یہ کر لو، یہ عیش کر لو، وہ کر لو، وہ کر لو، وہاں چلے جاؤ، وہاں عیش پرستی کر لو. اس کو خراب کر رہا ہوتا ہے. موضوع اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ مجموعی طور پہ آج انسانیت اور بالخصوص امت مسلمہ کا بڑا مسئلہ وہ رزق کا ہے، روزگار کا ہے، مال کے کمانے کا ہے، مال کے خرچ کرنے کا ہے. ہم آج اسی ٹینشنوں کے اندر چونکہ لگ کر زندگی گزار رہے ہیں، تو لہٰذا آج اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ مال کا ہونا یہ برا نہیں ہے، مال کا کمانا برا نہیں ہے، مال کا زیادہ ہونا بھی برا نہیں ہے، لیکن مال کو اپنا مخدوم بنا کے اس کا خادم بن جانا یہ بہت غلط ہے. یہ انسان کو خراب کر دیتا ہے.
اور یہ انسان کو ہلاکت کے اندر ڈال دیتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگوں، انسان زندگی میں محنت بھی کرے گا، کوشش بھی کرے گا، کسب حلال کے لیے چلے گا، پھرے گا، اپنے جسم کا پسینہ بہائے گا، دھکے کھائے گا، لوگوں کی باتیں سنے گا، سب کچھ کرے گا، لیکن جو مال اس کے پاس آئے گا وہ مال قرآن کی نظر میں خیر کہلائے گا، وہ نعمت کہلائے گا، اور اس کی بنیاد پر اس کی زندگی کی ترتیب صحیح چلتی رہے گی۔ تو آج اس لیے اپنے آپ کو پریشان کرنا کہ جی میرے پاس مال کم ہے، یا آج کل جی کاروبار بالکل مندی میں جا رہا ہے، آج کل کسٹمر دکان پہ آ ہی نہیں رہے، 15 سال آ رہے تھے تو کبھی شکر نہیں کی، 15 دن سے نہیں آئے تو ناشکری شروع ہے، تو غلط جا رہے نا۔ یعنی جتنی نعمتوں والی زندگی ہے اس کو پھر بالکل بھلا دیا، پس پش ڈال دیا۔ کئی سالوں کی سہولتوں کو بھول کر 1 سال کی تکلیف کا رونا ہم روتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں۔ تو انسان اپنے اندر ایک مزاج پیدا کرے۔ وہ مزاج کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے، 3 باتیں لکھی۔ ایک فرمائے کہ جو آدمی اس زندگی میں بہت زیادہ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں اور ذہنی بوجھ کے اندر آ جائے، تو اس بندے کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ استغفار کو معمول بنائے۔ کس چیز کو؟ استغفار کو۔ یہ ایک حل ہے، شرعی حل۔ تکلیفوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں جو شخص مبتلا ہے، اس آدمی کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ استغفار کرے۔ یہ استغفار اتنا جاندار اور طاقتور عمل ہے کہ یقین کرے جب انسان اس کی کثرت شروع کرتا ہے تو اس پر اتنے دروازے کھلتے ہیں اور اتنی راحتیں کھلتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر ایک تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ کثرت استغفار کرنے والے کو قلبی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ اب بیان میں بات سن لی، کل جا کے 200 مرتبہ استغفار کیا، پھر اپنے دل پہ ہاتھ رکھا، نہیں یار ہارٹ بیٹ تو ابھی بھی تیز چل رہی۔ تو ایسا تو نہیں ہے نا دوستو، ایک ترتیب پر تو چلنا پڑے گا۔ معمول اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، مزاج بن جائے۔ جیسے ابھی کھانا کھایا، پھر سحری میں پھر کھانا ہے، پھر افطاری کی تیاری ہے، وہ روٹین ہے ہماری۔ انسان کثرت استغفار کا عادی بنے تو اللہ پاک اس کے معاملات کو درست فرماتے ہیں، ذہنی قلبی سکون اس کو دے دیتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی کہ جو آدمی دنیا میں مالی پریشانیوں میں بہت زیادہ مبتلا ہو، انسان ہے، ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا پڑھے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو کثرت کے ساتھ پڑھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ وہ جملہ ہے کہ جس میں زمین و آسمان کے خزانے اللہ نے پوشیدہ کر دیے۔ اس لا حول ولا قوت الا باللہ کے اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے کی عادت بنائے۔ تیسری بات فرمائی کہ جو آدمی یہ چاہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو مال ہے، جو راحتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، یہ مجھ سے جائے نہیں، میرے پاس ہی رہے ہمیشہ، تو اس کو چاہیے کہ یہ کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھنے کی عادت بنائے۔ کتنی باتیں عرض کی دوستوں؟ 3 باتیں عرض کی، یاد رہیں گی؟ پہلی بات عرض کی کہ اگر جس پر پریشانیاں، تکلیفیں، آزمائشیں بہت زیادہ ہو جائے، یہ کس چیز کی عادت بنائے؟ استغفار کی۔ اب استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، استغفر اللہ العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، جو استغفار کے جملے ہیں، اور سب سے شارٹ استغفر اللہ ہے۔ اور جو آدمی مالی تنگی اور پریشانی میں مبتلا ہو، یہ کس چیز کی عادت بنائے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ کی۔
یہ اس کی عادت بنائیں. اور جو آدمی یہ چاہے کہ میرے پاس جو نعمتیں ہیں، جو برکتیں ہیں، جو وسعتیں ہیں، یہ مجھ سے رخصت نہ ہو، میرے پاس دائمی رہے، تو یہ کس چیز کی عادت بنائے؟ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اس کی عادت بنائے. اب دیکھیں کتنا آسان عمل ہے. ہم مسلمان ہیں، ہمیں ایک ایمانی زندگی دی گئی ہے. دنیا جہاں کے کام کر رہے ہوتے، دنیا جہاں کی باتیں ہو رہی ہے، گانے ہم گنگنا رہے ہوتے ہیں، وہ ہمیں یاد بھی ہو جاتے ہیں، الٹی سیدھی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر طرح کے کام زندگی میں ہیں. اگر نہیں ہے تو مسنون اعمال زندگیوں سے نکل گئے دوست. آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. مسلمان اپنی ایمانی زندگی کی طاقت سے بے خبر ہے. اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ میرے مسئلوں کا حل کہاں سے ہوگا، اس لیے پریشان ہے، ٹھوکریں کھا رہا ہے، اور پھر گلے شکوے ہمارے پاس ہیں. فوراً ہم گلے شکووں کے اندر لگ جاتے ہیں کہ جی میرے معاملات، میرے مسائل، اور یہ تو حل ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے. تو اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، اپنی ایمانی زندگی کی طرف رجوع کرنا، لوٹنا بہت ضروری ہے. بعض دفعہ ہماری بدعملی، ہماری نافرمانی اور ہماری سیاہکاری اللہ کو اتنی ناپسند ہوتی ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے ان الرجل لیحرم من الرزق بذنب یصیبہ. بعض دفعہ اللہ پاک ایک بندے کے نصیب میں ایک رزق لکھ دیتے ہیں. دیکھیں نصیب میں لکھ دیا اللہ پاک نے، لیکن یہ بندہ ایسا گناہ کر لیتا ہے کہ اللہ پاک اس سے ناراض ہو کر نصیب کا وہ رزق لے لیتے. تو ہم تو گناہ کرتے ہوئے سوچتے ہی نہیں ہیں کہ یہ گناہ میرے لیے کوئی مصیبت اور وبال بھی بن سکتا ہے. بنے ہوئے کام کیوں رک جاتے ہیں؟ بنے ہوئے معاملات کیوں اینڈ پہ آ کے مرحلے میں رک جاتے ہیں؟ کسٹمر بات کر کے کیوں جواب نہیں دیتا؟ کیوں میری پیمنٹیں پھنسی ہوئی ہے؟ دنیا کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا اپنے دین کے معاملات کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور انسان جب ان اعمال کی طرف آئے تو یاد رکھیں اس میں اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی ذات پر یقین ہے. ہم نے نعوذ باللہ اللہ کو آزمانا نہیں ہے کہ جی میں یہ کام کر رہا ہوں اب دیکھو ہوتا ہی نہیں ہوتا. وہ پوری کائنات کا خالق مطلق بادشاہ، اس کو ہمارے اس الحمدللہ اور لا حول ولا قوت اس جملے کی کوئی احتیاج نہیں ہے دوستو. وہ ذات کامل و اکمل ہے، اس کے خزانے بھرپور ہیں، اس میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے دوستو. طلبگار تو ہم بنیں گے، محتاج تو ہم بنیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر جائیں گے، اپنے مسئلے اللہ پاک کے سامنے پیش کریں گے. اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، انسان ایمانی زندگی کو اختیار کر کے بھی اپنے رزق کو محفوظ کر لیتا ہے. ایمانی زندگی اختیار کر کے اپنے رزق میں برکت ڈال لیتا ہے. ایمانی زندگی اختیار کر کے انسان اپنے رزق کے مصائب کو اس کے اندر سے اٹھا لیتا ہے. تو آج ان اعمال کی بہت بڑی ضرورت ہے. بالکل اتنا اپنے آپ کو کورا بنا دینا کہ بس جب کبھی ہمت ہوئی، موڈ ہوا تو مسجد آ کے نماز پڑھ لی، ورنہ جی نماز کا کیا مسئلہ ہے کچھ بھی نہیں پتا. جی میں آفس جاتا ہوں، رات دیر سے آتا ہوں، تو پھر ہمت نہیں ہوتی مسجد آنے کی. نمازوں کی نمازیں ہم قضا کر رہے ہوتے ہیں، نمازوں کی نمازیں قضا ہو رہی. سحری میں آنکھ نہیں کھلی، اچھے خاصے نوجوان ساتھی، ابھی 2 دن پہلے مجھے ایک نمازی ایک ساتھی نے بتایا کہ میرا نوجوان بیٹا ہے، بالکل ینگ صحیح، وہ کیا کرتا ہے ہفتے میں صرف 1 روزہ رکھتا ہے. 1 روزہ رکھتا ہے. میں نے کہا کوئی بیماری؟ کچھ بھی نہیں کہا، نہیں رکھتا بس. اب جس پہ روزے فرض ہے وہ ایک شہری زندگی میں رہتے ہوئے، پڑھی لکھی زندگی میں رہتے ہوئے ایک ایجوکیٹڈ نوجوان ہے، اور وہ ہفتے میں 1 روزہ رکھتا ہے، جس کو پتہ ہے کہ مجھ پہ سارے روزے فرض ہے. کیا یہ اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دینا ہے دوستو؟
یہ سارے گناہ آج معاشرے میں پیدا ہو رہے، ساری کمزوریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ اس لیے سب سے پہلے تو انسان اللہ کی طرف رجوع کی عادت بنائے، ہر معاملے میں تعلق اللہ پاک سے، جو مسئلہ ہو فوراً اللہ پاک کی طرف آئے۔ ہم محنت بھی کریں گے، کوشش بھی کریں گے، اپنے لیے رزق کے اسباب بھی تلاش کریں گے، اچھے سے اچھے کی طرف جائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ جی میری 50,000 تنخواہ ہے تو میں لاکھ کی فکر نہیں کروں، ضرور کریں۔ آپ کو دوسری جگہ سے آفر آتی ہے اور سمجھ میں آتی ہے جگہ، بالکل ضرور جائیں۔ دنیا کی ترقی منع نہیں ہے کہ انسان دنیا اور دنیا کے کمانے میں ترقی نہیں کرے، ضرور کرے، لیکن اللہ سے تعلق رکھ کے کرے، مال کو اپنا تابع بنا کے کرے، مال کا حق ادا کر کے کرے، پھر دیکھیں یہ مال اس کے لیے کتنی بڑی نعمت بن جاتی۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، چونکہ بہت قیمتی مہینہ ہے اور قیمتی عشرہ ہے، قیمتی راتیں ہیں، قیمتی اوقات ہیں، اس موقع پر جب ہم اللہ پاک سے بہت ساری چیزیں ہم نے مانگنی ہے، تو ایک جو اجتماعی مسئلہ امت کا ہے وہ رزق روزگار میں بے برکتی کا ہے اور پریشانیوں کا ہے، اس کو بھی اللہ پاک سے خوب مانگا جائے، خوب مانگا جائے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا مجرب عمل لکھا ہے، وہ میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں۔ ہمارے تمام بزرگوں نے اس کو لکھا اور فرمایا جو بندہ اس کو یقین کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ پاک اس پر زمین و آسمان کے رزق کے خزانے کھول دیتے۔ ایک حضرت احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور دوسرا حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک عمل منقول ہے۔ یہ دو باتیں عرض کر کے بات ختم کرتے ہیں۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی شخص آتا اور حضرت سے عرض کرتا کہ حضرت میری مال میں برکت نہیں ہے، خرچہ پورا نہیں ہوتا، پریشانی ہے، تو حضرت ان کے لیے یہ وظیفہ تجویز فرماتے کہ ہر فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش کی تلاوت کر لو۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ۔ سورہ قریش چھوٹی سی صورت ہے نا، لإلاف قریش والی، تو اس کے آخری جو 2 آیتیں ہیں، الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، اس میں اللہ پاک نے 2 چیزیں بیان فرمائی کہ بھوک والوں کو ہم غذا دیتے ہیں، خوف والوں کو ہم امن دے دیتے۔ تو حضرت فرماتے جو مسلمان نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کی عادت ڈالے اور اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھے، ایک مرتبہ، اس کی پابندی کریں تو اللہ پاک اس پر زمین و آسمان کے رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ تو یہ آپ حضرات بھی یہ وظیفہ اس کو سمجھ لیں اور عمل کی کوشش کریں۔ اور انسان ہے، ساتھی بعض دفعہ پریشان ہوتے ہیں، دوست پریشان ہوتے ہیں، خاندان میں پریشان ہیں، ان کو بھی ضرور بتائیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کو دوسرے مشورے دیں، پہلے ان کو ایمان والے اعمال پر لائیں۔ ایک بات۔ دوسرا وظیفہ جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور جس کو ہمارے تمام حضرات نے نقل کیا، وہ فجر کی نماز کے ساتھ خاص ہے، اور وہ یہ کہ جب انسان فجر کی نماز پڑھ لے، دعا ہو جائے، تو یہ اپنی جگہ سے اٹھے نہیں اور 70 مرتبہ یہ آیت اللہ لطیف بعبادہ ویرزق من یشاء وہو القوی العزیز، ویرزق ہے، یرزق، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز۔ یہ سورہ شورى کی آیت ہے دوستو، پارہ نمبر 26 سورہ شورى، تقریباً اس کا دوسرا رکوع ختم ہو رہا ہے، آپ وہاں پہ دیکھ لیں، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، ٹھیک ہے۔ اس آیت کو فجر کی نماز کے بعد جب دعا ہو جائے، اس کے بعد اپنی جگہ بیٹھ کر روزانہ فجر کے بعد 70 مرتبہ پڑھیں، پھر گھر واپس جائیں۔ فرمایا جو بندہ اس کو معمول بنا لیتا ہے
کچھ ہی دنوں میں اللہ پاک اس کی مالی پریشانیوں کو حل فرما دیتے. تو یہ وہ اعمال ہیں دوستو کہ جو واقعتاً قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اور جن سے مسائل کا حل 100% یقینی. تو ساتھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ہم ختمات شریفہ پڑھیں گے روزانہ. جن ساتھیوں کے پاس نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھا لیں تو طالب علم اس تک خود پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ اور لے کر کارڈ کو محفوظ رکھیں، پھر روزانہ اس کو اپنے ساتھ لائیں. ان کو دے دیجیے گا. مولانا عبد المحمن صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نستعین والمستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات اللہم یا قاضی الحاجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات اللہم یا کافی المہمات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات اللہم یا دافع البلیات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض اللہم یا شافی الامراض. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات اللہم یا رفیع الدرجات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات اللہم یا مجیب الدعوات. 7 مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 3 مرتبہ پڑھے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. 3 مرتبہ پڑھے. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی.
ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. تین مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ. الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل. تین مرتبہ پڑھے اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ ولی الذین آمنوا. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. تین مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین. واللہ ولی المؤمنین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت. تین مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. اللہم بارک علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی وعلی آل. تین مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یہ جتنے ختمات شریفہ پڑھے گئے اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر اطہر میں اور آپ کے واسطے سے پوری امت مسلمہ بالخصوص صحابہ اکرام، خلفائے راشدین، تابعین، تبع تابعین، اس امت کے مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام بزرگوں کو اور اپنے تمام اساتذہ اکرام، دوست، احباب، رشتہ دار، متعلقین، والدین، جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں. اللہ پاک ان تمام حضرات کو ان ختمات کا ثواب اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائیں. اب کچھ دیر کے لیے پہلے ذکر جہری کریں گے، یعنی آواز سے، لیکن آواز معتدل ہو، اتنی ہو کہ ہر ساتھی کی آواز اس کے کان تک جائے.
بہت زیادہ چیخ کے انداز میں نہ ہو، وہ مکروہ ہے، ممنوع ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ پھر مختصر مراقبہ کریں گے، پھر انشاءاللہ دعا ہو جائے گی. لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اب کچھ دیر کے لیے ذکر قلبی مراقبہ کریں گے. مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ ساتھی اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں، سر کو جھکا لیں، آنکھوں کو بند کر دیں، کوشش کریں زبان تالو سے لگا دیں. دل میں یہ تصور کریں کہ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، برکات، تجلیات وہ میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور اس کی برکت سے میرے دل میں جو گناہوں کا میل کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب نکل رہا ہے، اور میرے دل کی ہر دھڑکن کہہ رہی ہے اللہ اللہ اللہ.
چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے بیابانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، خرد کہتی ہے باتیں مختصر کر ان سے ناداں، محبت کی مگر تمہید طولانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، نہیں کرتا ہے صدق دل سے توبہ جو گناہوں سے، کسی بھی حال میں اس کی پریشانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر، میرے دریائے الفت کا عجب ساحل ہے اے اختر، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، کہ ساحل پر بھی ان موجوں کی طغیانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، نہ جانے کتنی نہریں میرے دریا سے ہوئی جاری، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، مگر پھر بھی میرے دریا کی طغیانی نہیں جاتی، چمن میں ہوں مگر آہے
فراوانی نہیں جاتی، یہ کیا آتش ہے آہوں کی فراوانی نہیں جاتی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وسندنا وحبیبنا وشفیعنا وقرۃ اعیننا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو گناہ گبولے سے کیے، جان بوجھ کر کیے، کسی کے کہنے میں کیے، یا اللہ سابقہ زندگی میں کیے، قریب میں کیے، جتنے بھی تھے، یا اللہ آپ کے سامنے نادم شرمندہ ہے، توبہ تائب ہو کر آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہیں سوالی بن کر۔ یا اللہ فضل فرما کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے۔ یا اللہ توبہ پر استقامت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی ذات اور قرب کی معرفت اور محبت نصیب فرما دے۔ اپنے محبوب بندوں کی فہرست میں یا اللہ ہمارا شمار فرما دے۔ یا اللہ ہم سے اپنی ناراضگی کو ختم فرما دے۔ یا اللہ ہم سب سے اور پوری امت سے یا اللہ دوستی کا اعلان فرما دے۔ یا اللہ مبارک مہینے کا بڑا قیمتی عشرہ ہے، بہت قیمتی راتیں ہیں۔ یا اللہ اس مبارک رات کی برکت سے جتنے ساتھی محبت کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جتنی دیر یہاں پر بیٹھے ہیں، یا اللہ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ یا اللہ تمام ساتھیوں کو قبول فرما لے۔ دین دنیا کی برکتیں، سعادتیں، خوشیاں، وسعتیں یا اللہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ایمانی زندگی کی حلاوت ہمیں نصیب فرما دے۔ یا اللہ ایمان کو ہماری زندگی کے ہر معاملے میں زندہ فرما دے۔ ہمارے گھروں کے ماحول کو یا اللہ تبدیل فرما دے۔ نفس اور شیطان کے وساوس سے ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیوی بچوں کی حفاظت فرما دے۔ ہمارے گھروں کی مستورات کی یا اللہ حفاظت فرما دے۔ حضور علیہ الصلوۃ کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ساری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے ساتھی ذکر کی اس مجلس میں شریک ہوئے، ساری زندگی ہماری زبان اور ہمارے دل کو اپنے پاکیزہ ذکر سے معطر فرما دے۔ ذکر کی نعمت، ذکر کی دولت ساری زندگی ہمیں نصیب فرما دے۔ ذکر کی مجلسوں سے، ذکر کے حلقوں سے، دعوت کے حلقوں سے، دین کے حلقوں سے، علماء کے حلقوں سے، اہل دین کے طبقوں سے یا اللہ جڑ کر رہنے کی اور ان سے محبت کرنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس مسجد میں جتنے سلسلے چل رہے ہیں بڑوں کی سرپرستی میں، یا اللہ غیب سے ان تمام سلسلوں کی دستگیری فرما دے۔ یا اللہ ان تمام سلسلوں میں اخلاص پیدا فرما کے ان کو قبول فرما لے۔ یا اللہ مسجد، مدرسے، خانقاہ میں جتنی محنت حضرات کر رہے ہیں، یا اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما دے۔ یا اللہ وسعت کے اسباب اپنے غیب کے خاص خزانوں سے نصیب فرما دے۔ لوگوں کے قلوب یا اللہ اس کی طرف متوجہ فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جسمانی بیمار ہے، روحانی بیمار ہے، سب کو شفاء کامل عاجل نصیب فرما دے۔ بالخصوص یا اللہ یہ جو مہلک وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ جو دجالی فتنہ ہے، یا اللہ اس سے ایک ایک مسلمان فرد کی، پوری امت مسلمہ کی کامل درجے میں حفاظت فرما دے۔ یا اللہ ہماری مسجد کی رونقوں کو اسی طریقے سے آباد اور شاد فرما دے۔ حرمین الشریفین کی رونقوں کو یا اللہ آباد فرما دے۔ جتنے ساتھی اعتکاف میں جہاں جہاں بیٹھے ہیں، تمام ساتھیوں کے بیٹھنے کو قبول فرما لے۔ جنہوں نے یا اللہ معتکفین کی خدمت کی، روزہ داروں کی خدمت کی، افطاری کے اندر حصہ ڈالا، جس درجے میں یا اللہ جہاں جہاں مسلمان کی خدمت کی ہے، یا اللہ آپ ان سے واقف ہیں، تمام کی خدمات کو قبول فرما کے ان کو دنیا آخرت کی برکتیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ رزق حلال واسع اور وافر مقدار میں نصیب فرما دے۔ برکتوں والی زندگی نصیب فرما دے، برکتوں والا مال نصیب فرما دے، برکتوں والی اولاد نصیب فرما دے، برکتوں والی صحت نصیب فرما دے،
تندرستی نصیب فرما دے۔ اے اللہ جتنے بزرگ پیروں کی تکلیف میں ہیں یا اللہ ان کے پیروں کی طاقت کو دوبارہ سے بحال فرما دے، خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھنے کی توفیق ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما دے۔ یا اللہ جتنے پریشان حال ہے، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کے اس بوجھ کو ختم فرما کے غیب سے دیندار اور جوڑ کے رشتوں کا انتظام فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما دے، ہمیں بھی آخرت کی پوری تیاری کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ بری موت سے محفوظ فرما دے، برے انجام سے محفوظ فرما دے، کلمے والی زندگی اور کلمے والی موت نصیب فرما دے۔ جب موت آئے تو زبان پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو جاری و ساری فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔